بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 26واں سبق ہے، جس میں ہم حروف مشبہ بالفعل اور ان کے عمل کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں اجرا بھی کریں گے۔ حروف مشبہ بالفعل کی تعریف اور ان کا عمل۔ تعریف حروف مشبہ بالفعل کی یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ حروف عاملہ در اسم کی دوسری قسم ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہو۔ حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو فعل کے مشابہ ہو۔ مشبہتن باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور مصدر اس کی تشبیہ ہے، بمعنی مانند کرنا۔ بس معنی یہ ہوں گے کہ وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ حروف چند وجوہ سے فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لہذا ان کا یہ نام رکھا گیا۔ پھر حروف مشبہ بالفعل کی تعداد 6 ہیں، یعنی انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ تو بھائی یہ حروف جو ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ترکیب کرتے وقت مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، جیسے ان زیدن قائم۔ اب یہاں پر ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، زیدن منصوب بالفتح لفظاً اس کا اسم یعنی ان کا اسم، اور قائم مرفوع بالضم لفظاً اس کی خبر یعنی ان کے لیے خبر۔ پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حروف مشبہ بالفعل کے معنی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ان اور انا یہ دونوں تحقیق کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے ہماری خبر یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ان زیدن قائم۔ تو یہاں پر زیدن جو ہے یہ انا کے لیے اسم ہے اور قائم یہ انا کے لیے خبر ہے۔ تو یہاں پر انا یہ بتلاتا ہے کہ اس کے اسم یعنی زیدن کے لیے اس کی خبر یعنی قیام یقینی طور پر ثابت ہے۔ کأنا، کأنا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ میرا اسم میری خبر کے ساتھ مشابہ ہے، جیسے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ تو یہاں پر کأن حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کے لیے اسم اور اسد
خبر ہے۔ تو یہاں پر کأن کا اسم زیدن، اس کی خبر اسد کے مشابہ ہے۔ لیکن حرف استدراک ہے، یعنی یہ پہلے کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دور کر دیتا ہے، جیسے جاء زید لیکن عمرا لم یجی، زید آ گیا لیکن عمر نہیں آیا۔ تو یہاں پر جاء زید، اس کلام سے یہ بتایا گیا کہ زید آ گیا، تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا کہ شاید عمر بھی آ گیا ہوگا، لہذا آگے لیکن عمرا لم یجی کے ساتھ اس بات کی نفی کی گئی کہ بھائی زید تو آ گیا ہے لیکن عمر نہیں آیا۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی خواہش کرتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود۔ تو یہاں پر لیتا یہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور الشباب اس کے لیے اسم ہے، اور یعود اس کے لیے خبر۔ لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی۔ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کے حصول کی امید کرتا ہے، جیسے لعل عمرا غائب، شاید عامر غائب ہو۔ حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، پھر یہ مشابہت فعل کے ساتھ لفظی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی اور عملی بھی، یعنی یہ حروف فعل کے ساتھ لفظی، معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں۔ لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی مبنی پر فتحہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی پر فتحہ ہوتے ہیں، اور جیسے فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہیں، جیسے ان، کأن، لیت، لیکن، یہ ثلاثی ہیں، اور لعل جو اصل میں لعل تھا، یہ دحرجہ کی طرح رباعی ہے۔ تو یہ تو لفظی مشابہت ہوئی۔ معنوی مشابہت یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے معنی میں ہے، یہ حروف فعل کے معنی میں ہے۔ مثال کے طور پر ان اور انا حققتو کے معنی میں ہیں، کأن شبہتو کے معنی میں ہے، اور لیکن استدرکتو کے معنی میں ہے، لیتا تمنیتو کے معنی میں ہے، اور لعل ترجیتو کے معنی میں ہے۔ عملی مشابہت ان کی یعنی ان حروف کی فعل کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ تو وجہ تسمیہ حروف مشبہ بالفعل کی یہ ہے کہ یہ فعل کے ساتھ لفظی، معنوی اور عملی طور پر مشابہت رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ سوال، حروف مشبہ بالفعل کی پہچان اور اس کا عمل بتائیں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اب یہاں پر ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، لفظ الصلاۃ منصوب بالفتح لفظاً ان کے لیے اسم ہوا، تنہا فعل، اور اس میں ہی ضمیر مستتر اس کے لیے فاعل، عن جارہ، الفحشاء معطوف علیہ،
کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے. المنکر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور ہوا عن جارہ کے لیے. جار مجرور مل کر متعلق ہوا تنہا فعل کے ساتھ. تنہا فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے. اب یہاں پر یا حرف تنبیہ ہے یا حرف تعسف ہے. لیتنی، اس میں لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل نون وقایا کا، اور یا ضمیر منصوب محلن لیتا کے لیے اسم. قدمت فعل اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ضمیر بارز اس کا فاعل. لحیاتی اس میں لام جارہ، اور حیاتی میں حیاتی مجرور بالکسر لفظاً مضاف، اور اس کی اضافت ہوئی ہے یا کی طرف. ضمیر مجرور متصل اس کے لیے مضاف الیہ. حیاتی مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوا ما قبل لام جارہ کے لیے. جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا قدم تو فعل کے ساتھ. قدم تو فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع خبر ہوئی لیتا کے لیے. لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے. اب یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل. زلزلۃ الساعۃ اس میں زلزلہ زلزلتا منصوب بالفتح لفظ مضاف. الساعۃ الساعۃ مجرور بالکسر لفظ مضاف الیہ. پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر انا کے لیے اسم ہوا. آگے جا کر شیء عظیم، شیء مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف، عظیم مرفوع بالضمہ لفظاً صفت. موصوف صفت مل کر انا کے لیے خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان ابانا لفی ضلال مبین، ان ابانا لفی ضلال مبین، البتہ ہمارا باپ صریح خطا پر ہے. اب یہاں پر ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. ابانا اس میں ابا منصوب بالالف لفظاً مضاف، کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے جو کہ حالت نصبی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، الف لفظی کے ساتھ. اور اس کی اضافت ہوئی ہے یہاں پر نا ضمیر کی طرف، جو کہ ضمیر برائے جمع متکلم مجرور متصل محلن مجرور یہاں پر مضاف الیہ ہے. پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر انا کے لیے اسم ہوا. آگے جا کر لفی ضلال مبین اس میں لام تاکیدیہ، فی جارہ، ضلال مجرور بالکسر لفظاً موصوف، مبین مجرور بالکسر لفظاً صفت. پھر یہ دونوں موصوف اور صفت مل کر ما قبل فی جارہ کے لیے مجرور. پھر جار اور مجرور مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل کے ساتھ. ثابت شبہ فعل، اور اس میں ہوا کی ضمیر اس کے لیے فاعل بنے گی، تو
ثابت شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہوئی انا کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہو. لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، الساعۃ منصوب بالفتح لفظاً لعل کے لیے اسم، قریب مرفوع بالضم لفظاً لعل کے لیے خبر. لعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ان المؤمنین فائزون، بے شک مومنین کامیاب ہیں. اب یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، المؤمنین منصوب بالیاء لفظاً انا کے لیے اسم، فائزون مرفوع بالواو لفظاً خبر ہوئی انا کے لیے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان زینب قائمۃ، بے شک زینب کھڑی ہے. اب یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، زینب منصوب بالفتح لفظاً انا کے لیے اسم، قائمۃ مرفوع بالضم لفظاً خبر ہوئی انا کے لیے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لیت بنی زید ینصرون، کاش کی زید کے سارے بیٹے مدد کرتے. یہاں پر لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل، بنی زیدن، یہاں پر بنی یہ منصوب بالیاء لفظاً مضاف ہے. اصل میں بنی نہ تھا، لیکن جب اس کی اضافت ہوئی زید کی طرف تو اس سے نون جمع گر گیا تو بنی رہ گیا. بنی منصوب بالیاء لفظاً مضاف اور اس کی اضافت ہوئی ہے زیدن کی طرف، جو کہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ ہے. پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر اسم ہوا لیتا کے لیے. ینصرون، ینصرون فعل اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے ضمیر فاعل واو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع ہو کر خبر ہوئی لیتا کے لیے. لیتا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک نیک لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. اب یہاں پر انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، المتقین منصوب بالیاء لفظاً انا کے لیے اسم، فی جارہ جنات مجرور بالکسر لفظاً معطوف علیہ، واو عاطفہ، عیون مجرور بالکسر لفظاً معطوف. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتون شبہ فعل کے لیے. ثابتون شبہ فعل اور اس میں ہم ضمیر مستتر اس کا فاعل. اس میں یہاں پر ہم ضمیر جمع کا نکالیں گے کیونکہ یہ متقینہ کی طرف راجع ہے جو کہ جمع ہے، اور پھر یہ متعلق سے مل کر یعنی ثابتون شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مرفوع محلاً خبر ہوئی انا کے لیے. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.